اور وزیر کے بعد مجھے امریکہ جانا ہوگا۔ یہ بات سن کر الہام چپ ہو جاتی ہے۔ اس کے چہرے سے صاف نظر آتا ہے کہ وہ سیحان کے امریکہ جانے پر راضی نہیں ہے۔ سیحان کہتا ہے، میں نے ابھی کوئی ڈیسیژن نہیں لیا، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ الہام سیحان سے کہتی ہے کہ تمہارے والد بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تمہیں جانا چاہیے۔ اور دوسری طرف رانیہ بالکل بھی راضی نہیں ہوتی باہر جانے کے لیے۔ الہام اسے سمجھاتی ہے کہ تمہارا یہاں رہنا سیف نہیں ہے۔ آخرکار رانیہ مجبور ہو کر ملک سے باہر جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا سیحان ملک سے باہر جائے گا یا نہیں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ ناظرین، ہمراہی کی آج کا ایپیسوڈ کا ریویو یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ ایسے اور بھی انٹرسٹنگ ڈرامہ کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو بھی لائک کر دینا۔ ملتے ہیں اگلے ریویو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل ہمراہی بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو بھی دبا دو تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ہمراہی کی اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے، سیحان جو ہے وہ الہام سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ تم ایک دن کے لیے ایلف بن جاؤ، اور الہام سیحان کی اصرار کرنے پر مان جاتی ہے۔ پھر وہ ایلف کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور سیحان بالکل بھول جاتا ہے کہ میں الہام سے بات کر رہا ہوں۔ سیحان ایسے بات کر رہا ہوتا ہے جیسے ایلف اس کے پاس کھڑی ہو۔ سیحان کی باتیں سنتے ہی الہام رونے لگتی ہے۔ پھر سیحان اس سے معافی مانگتا ہے کہ میں بالکل ہی بھول گیا تھا کہ تم الہام ہو۔ اس کے بعد الہام اپنے گھر پر بیٹھی ہوتی ہے۔ پھر سیحان الہام کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے اس کے گھر آتا ہے۔ الہام بہت خوش ہو جاتی ہے۔ وہ سیحان سے کہتی ہے کہ تھینک یو، میرا برتھ ڈے آپ کو یاد تھا۔ سیحان کہتا ہے کہ کیسے بھول سکتا ہوں میں، آخرکار تم ایلف کی جڑواں بہن ہو۔ اور دوسری طرف لالا کو پتہ چلتا ہے کہ سیحان بھی اسی گیسٹ ہاؤس میں رہتا تھا، لیکن لالا کو ابھی یہ بات بالکل پتہ نہیں ہوتی کہ اس کے بیٹے کا قتل سیحان نے ہی کیا ہے۔ آخرکار جانچ پڑتال کے بعد لالا کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بیٹے کا قتل سیحان نے ہی کیا ہے۔ لالا غازی یوسف کو کال کرتا ہے اور اسے دھمکی دیتا ہے۔ غازی یوسف سیحان کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً ہی سیحان کو گھر بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم کل کی فلائٹ سے US جا رہے ہو۔ سیحان کہتا ہے، میرے جانے سے پہلے آپ کو وزیر اور رانیہ کو ملک سے باہر بھیجنا ہوگا، اس کے بعد میں جاؤں گا۔ غازی یوسف بیٹے کی محبت میں مجبور ہو جاتا ہے اور اس کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن سیحان کے چہرے سے صاف لگتا ہے کہ وہ الہام کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ غازی یوسف وزیر اور رانیہ کو ملک سے باہر بھیجنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے جلد سے جلد میں انہیں ملک سے باہر بھیجوں تاکہ سیحان پھر جا سکے۔ غازی یوسف سیحان کی محبت میں اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے نوکر زکریا سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو بچا لو۔ زکریا کہتا ہے، سر آپ فکر نہ کرو، میں سیحان کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کروں گا۔ سیحان اپنے ساتھ سیکیورٹی لے کے جاتا ہے کہ جب تک وزیر اور رانیہ ملک سے باہر نہیں جاتے تب تک وہ سیف رہے۔ الہام سیحان سے پوچھتی ہے، ہمیں سیکیورٹی کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر سیحان اس سے بتاتا ہے کہ میں نے جس کا قتل کیا ہے
وہ کوئی اور نہیں بلکہ لالا کا بیٹا ہے۔ یہ سنتے ہی الہام شاکڈ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ تو بہت ڈینجرس لوگ ہیں، لیکن سیحان اسے یقین دلاتا ہے کہ میرے ہوتے تم لوگوں کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور سیحان جب یہ بات بتاتا ہے کہ بابا کہتے ہیں کہ رانیہ اور وزیر کے بعد مجھے امریکہ جانا ہوگا، یہ بات سن کر الہام چپ ہو جاتی ہے۔ اس کے چہرے سے صاف نظر آتا ہے کہ وہ سیحان کے امریکہ جانے پر راضی نہیں ہے۔ سیحان کہتا ہے میں نے ابھی کوئی ڈیسیجن نہیں لیا، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ الہام سیحان سے کہتی ہے کہ تمہارے والد بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تمہیں جانا چاہیے۔ اور دوسری طرف رانیہ بالکل بھی راضی نہیں ہوتی باہر جانے کے لیے۔ الہام اسے سمجھاتی ہے کہ تمہارا یہاں رہنا سیف نہیں ہے۔ آخرکار رانیہ مجبور ہو کر ملک سے باہر جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا سیحان ملک سے باہر جائے گا یا نہیں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ ناظرین، ہمراہی کی آج کا ایپیسوڈ کا ریویو یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ ایسے اور بھی انٹرسٹنگ ڈرامہ کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو بھی لائک کر دینا۔ ملتے ہیں اگلے ریویو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل ہمراہی بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو بھی دبا دو تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ہمراہی کی اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے، سیحان جو ہے وہ الہام سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ تم ایک دن کے لیے الف بن جاؤ، اور الہام سیحان کی اصرار کرنے پر مان جاتی ہے۔ پھر وہ الف کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور سیحان بالکل بھول جاتا ہے کہ میں الہام سے بات کر رہا ہوں۔ سیحان ایسے بات کر رہا ہوتا ہے جیسے الف اس کے پاس کھڑی ہو۔ سیحان کی باتیں سنتے ہی الہام رونے لگتی ہے۔ پھر سیحان اس سے معافی مانگتا ہے کہ میں بالکل ہی بھول گیا تھا کہ تم الہام ہو۔ اس کے بعد الہام اپنے گھر پر بیٹھی ہوتی ہے۔ پھر سیحان الہام کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے اس کے گھر آتا ہے۔ الہام بہت خوش ہو جاتی ہے۔ وہ سیحان سے کہتی ہے کہ تھینک یو، میرا برتھ ڈے آپ کو یاد تھا۔ سیحان کہتا ہے کہ کیسے بھول سکتا ہوں میں، آخرکار تم الف کی جڑواں بہن ہو۔ اور دوسری طرف لالا کو پتہ چلتا ہے کہ سیحان بھی اسی گیسٹ ہاؤس میں رہتا تھا، لیکن لالا کو ابھی یہ بات بالکل پتہ نہیں ہوتی کہ اس کے بیٹے کا قتل سیحان نے ہی کیا ہے۔ آخرکار جانچ پڑتال کے بعد لالا کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بیٹے کا قتل سیحان نے ہی کیا ہے۔ لالا غازی یوسف کو کال کرتا ہے اور اسے دھمکی دیتا ہے۔ غازی یوسف سیحان کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً ہی سیحان کو گھر بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم کل کی فلائٹ سے US جا رہے ہو۔ سیحان کہتا ہے میرے جانے سے پہلے آپ کو وزیر اور رانیہ کو ملک سے باہر بھیجنا ہوگا، اس کے بعد میں جاؤں گا۔ غازی یوسف بیٹے کی محبت میں مجبور ہو جاتا ہے اور اس کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن سیحان کے چہرے سے صاف لگتا ہے کہ وہ الہام کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ غازی یوسف وزیر اور رانیہ کو ملک سے باہر بھیجنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے جلد سے جلد میں انہیں ملک سے باہر بھیجوں تاکہ سیحان پھر جا سکے۔ غازی یوسف سیحان کی محبت میں اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے نوکر زکریا سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو بچا لو۔ زکریا کہتا ہے سر آپ فکر نہ کرو، میں سیحان کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کروں گا۔
سیان اپنے ساتھ سیکیورٹی لے کے جاتا ہے کہ جب تک وزیر اور رانیاں ملک سے باہر نہیں جاتے تب تک وہ سیف رہے۔ الہام سیان سے پوچھتی ہے ہمیں سیکیورٹی کی کیا ضرورت ہے، اور پھر سیان اس سے بتاتا ہے کہ میں نے جس کا قتل کیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ لالا کا بیٹا ہے۔ یہ سنتے ہی الہام شاکڈ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ تو بہت ڈینجرس لوگ ہیں، لیکن سیان اسے یقین دلاتا ہے کہ میرے ہوتے تم لوگوں کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور سیان جب یہ بات بتاتا ہے کہ بابا کہتے ہیں کہ رانیہ اور وزیر کے بعد مجھے امریکہ جانا ہوگا، یہ بات سن کر الہام چپ ہو جاتی ہے۔ اس کے چہرے سے صاف نظر آتا ہے کہ وہ سیان کے امریکہ جانے پر راضی نہیں ہے۔ سیان کہتا ہے میں نے ابھی کوئی ڈیسیجن نہیں لیا، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ الہام سیان سے کہتی ہے کہ تمہارے والد بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تمہیں جانا چاہیے۔ اور دوسری طرف رانیہ بالکل بھی راضی نہیں ہوتی باہر جانے کے لیے۔ الہام اسے سمجھاتی ہے کہ تمہارا یہاں رہنا سیف نہیں ہے۔ آخرکار رانیہ مجبور ہو کر ملک سے باہر جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا سیان ملک سے باہر جائے گا یا نہیں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ ناظرین، ہمراہی کی آج کا ایپیسوڈ کا ریویو یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ ایسے اور بھی انٹرسٹنگ ڈرامہ کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو بھی لائک کر دینا۔ ملتے ہیں اگلے ریویو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل ہمراہی بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو بھی دبا دو تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ہمراہی کی اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے، سیان جو ہے وہ الہام سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ تم ایک دن کے لیے ایلف بن جاؤ، اور الہام سیان کی اصرار کرنے پر مان جاتی ہے۔ پھر وہ ایلف کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور سیان بالکل بھول جاتا ہے کہ میں الہام سے بات کر رہا ہوں۔ سیان ایسے بات کر رہا ہوتا ہے جیسے ایلف اس کے پاس کھڑی ہو۔ سیان کی باتیں سنتے ہی الہام رونے لگتی ہے۔ پھر سیان اس سے معافی مانگتا ہے کہ میں بالکل ہی بھول گیا تھا کہ تم الہام ہو۔ اس کے بعد الہام اپنے گھر پر بیٹھی ہوتی ہے۔ پھر سیان الہام کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے اس کے گھر آتا ہے۔ الہام بہت خوش ہو جاتی ہے۔ وہ سیان سے کہتی ہے کہ تھینک یو، میرا برتھ ڈے آپ کو یاد تھا۔ سیان کہتا ہے کہ کیسے بھول سکتا ہوں میں، آخرکار تم ایلف کی جڑواں بہن ہو۔ اور دوسری طرف لالا کو پتہ چلتا ہے کہ سیان بھی اسی گیسٹ ہاؤس میں رہتا تھا، لیکن لالا کو ابھی یہ بات بالکل پتہ نہیں ہوتی کہ اس کے بیٹے کا قتل سیان نے ہی کیا ہے۔ آخرکار جانچ پڑتال کے بعد لالا کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بیٹے کا قتل سیان نے ہی کیا ہے۔ لالا غازی یوسف کو کال کرتا ہے اور اسے دھمکی دیتا ہے۔ غازی یوسف سیان کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً ہی سیان کو گھر بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم کل کی فلائٹ سے US جا رہے ہو۔ سیان کہتا ہے میرے جانے سے پہلے آپ کو وزیر اور رانیہ کو ملک سے باہر بھیجنا ہوگا، اس کے بعد میں جاؤں گا۔ غازی یوسف بیٹے کی محبت میں مجبور ہو جاتا ہے اور اس کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن سیان کے چہرے سے صاف لگتا ہے کہ وہ الہام کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ غازی یوسف وزیر اور رانیہ کو ملک سے باہر بھیجنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے جلد سے جلد میں انہیں ملک سے باہر بھیجوں
تاکہ سیحان پھر جا سکے۔ غازی یوسف سیحان کی محبت میں اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے نوکر زکریا سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو بچا لو۔ زکریا کہتا ہے سر آپ فکر نہ کرو، میں سیحان کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کروں گا۔ سیحان اپنے ساتھ سیکیورٹی لے کے جاتا ہے کہ جب تک وزیر اور رانیاں ملک سے باہر نہیں جاتے تب تک وہ سیف رہے۔ الہام سیحان سے پوچھتی ہے ہمیں سیکیورٹی کی کیا ضرورت ہے، اور پھر سیحان اس سے بتاتا ہے کہ میں نے جس کا قتل کیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ لالا کا بیٹا ہے۔ یہ سنتے ہی الہام شاکڈ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ تو بہت ڈینجرس لوگ ہیں، لیکن سیحان اسے یقین دلاتا ہے کہ میرے ہوتے تم لوگوں کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور سیحان جب یہ بات بتاتا ہے کہ بابا کہتے ہیں کہ رانیہ اور وزیر کے بعد مجھے امریکہ جانا ہوگا، یہ بات سن کر الہام چپ ہو جاتی ہے۔ اس کے چہرے سے صاف نظر آتا ہے کہ وہ سیحان کے امریکہ جانے پر راضی نہیں ہے۔ سیحان کہتا ہے میں نے ابھی کوئی ڈیسیجن نہیں لیا، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ الہام سیحان سے کہتی ہے کہ تمہارے والد بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تمہیں جانا چاہیے۔ اور دوسری طرف رانیہ بالکل بھی راضی نہیں ہوتی باہر جانے کے لیے۔ الہام اسے سمجھاتی ہے کہ تمہارا یہاں رہنا سیف نہیں ہے۔ آخرکار رانیہ مجبور ہو کر ملک سے باہر جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے، کیا سیحان ملک سے باہر جائے گا یا نہیں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ ناظرین ہمراہی کی آج کا ایپیسوڈ کا ریویو یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ ایسے اور بھی انٹرسٹنگ ڈرامہ کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو بھی لائک کر دینا۔ ملتے ہیں اگلے ریویو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ناظرین ڈرامہ سیریل ہمراہی بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو بھی دبا دو تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین ہمراہی کی اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے سیحان جو ہے وہ الہام سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ تم ایک دن کے لیے ایلف بن جاؤ، اور الہام سیحان کی اصرار کرنے پر مان جاتی ہے۔ پھر وہ ایلف کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور سیحان بالکل بھول جاتا ہے کہ میں الہام سے بات کر رہا ہوں۔ سیحان ایسے بات کر رہا ہوتا ہے جیسے ایلف اس کے پاس کھڑی ہو۔ سیحان کی باتیں سنتے ہی الہام رونے لگتی ہے۔ پھر سیحان اس سے معافی مانگتا ہے کہ میں بالکل ہی بھول گیا تھا کہ تم الہام ہو۔ اس کے بعد الہام اپنے گھر پر بیٹھی ہوتی ہے۔ پھر سیحان الہام کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے اس کے گھر آتا ہے۔ الہام بہت خوش ہو جاتی ہے۔ وہ سیحان سے کہتی ہے کہ تھینک یو، میرا برتھ ڈے آپ کو یاد تھا۔ سیحان کہتا ہے کہ کیسے بھول سکتا ہوں میں، آخرکار تم ایلف کی جڑواں بہن ہو۔ اور دوسری طرف لالا کو پتہ چلتا ہے کہ سیحان بھی اسی گیسٹ ہاؤس میں رہتا تھا، لیکن لالا کو ابھی یہ بات بالکل پتہ نہیں ہوتی کہ اس کے بیٹے کا قتل سیحان نے ہی کیا ہے۔ آخرکار جانچ پڑتال کے بعد لالا کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بیٹے کا قتل سیحان نے ہی کیا ہے۔ لالا غازی یوسف کو کال کرتا ہے اور اسے دھمکی دیتا ہے۔ غازی یوسف سیحان کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً ہی سیحان کو گھر بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم کل کی فلائٹ سے US جا رہے ہو۔ سیحان کہتا ہے میرے جانے سے پہلے آپ کو وزیر اور رانیہ کو ملک سے باہر بھیجنا ہوگا، اس کے بعد میں جاؤں گا۔ غازی یوسف بیٹے کی محبت میں مجبور ہو جاتا ہے
اور اس کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن سیحان کے چہرے سے صاف لگتا ہے کہ وہ الہام کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ قاضی یوسف وزیر اور رانیہ کو ملک سے باہر بھیجنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے جلد سے جلد میں انہیں ملک سے باہر بھیجوں تاکہ سیحان پھر جا سکے۔ قاضی یوسف سیحان کی محبت میں اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے نوکر زکریا سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو بچا لو۔ زکریا کہتا ہے سر آپ فکر نہ کرو، میں سیحان کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کروں گا۔ سیحان اپنے ساتھ سیکیورٹی لے کے جاتا ہے کہ جب تک وزیر اور رانیہ ملک سے باہر نہیں جاتے تب تک وہ سیف رہے۔ الہام سیحان سے پوچھتی ہے ہمیں سیکیورٹی کی کیا ضرورت ہے، اور پھر سیحان اس سے بتاتا ہے کہ میں نے جس کا قتل کیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ لالا کا بیٹا ہے۔ یہ سنتے ہی الہام شاکڈ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ تو بہت ڈینجرس لوگ ہیں، لیکن سیحان اسے یقین دلاتا ہے کہ میرے ہوتے تم لوگوں کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور سیحان جب یہ بات بتاتا ہے کہ بابا کہتے ہیں کہ رانیہ اور وزیر کے بعد مجھے امریکہ جانا ہوگا، یہ بات سن کر الہام چپ ہو جاتی ہے۔ اس کے چہرے سے صاف نظر آتا ہے کہ وہ سیحان کے امریکہ جانے پر راضی نہیں ہے۔ سیحان کہتا ہے میں نے ابھی کوئی ڈیسیژن نہیں لیا، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ الہام سیحان سے کہتی ہے کہ تمہارے والد بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تمہیں جانا چاہیے۔ اور دوسری طرف رانیہ بالکل بھی راضی نہیں ہوتی باہر جانے کے لیے۔ الہام اسے سمجھاتی ہے کہ تمہارا یہاں رہنا سیف نہیں ہے۔ آخرکار رانیہ مجبور ہو کر ملک سے باہر جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے، کیا سیحان ملک سے باہر جائے گا یا نہیں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ ناظرین ہمراہی کی آج کا ایپیسوڈ کا ریویو یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ ایسے اور بھی انٹرسٹنگ ڈرامہ کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو بھی لائک کر دینا۔ ملتے ہیں اگلے ریویو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ناظرین ڈرامہ سیریل ہمراہی بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو بھی دبا دو تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین ہمراہی کی اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے، سیحان جو ہے وہ الہام سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ تم ایک دن کے لیے الف بن جاؤ، اور الہام سیحان کی اصرار کرنے پر مان جاتی ہے۔ پھر وہ الف کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور سیحان بالکل بھول جاتا ہے کہ میں الہام سے بات کر رہا ہوں۔ سیحان ایسے بات کر رہا ہوتا ہے جیسے الف اس کے پاس کھڑی ہو۔ سیحان کی باتیں سنتے ہی الہام رونے لگتی ہے۔ پھر سیحان اس سے معافی مانگتا ہے کہ میں بالکل ہی بھول گیا تھا کہ تم الہام ہو۔ اس کے بعد الہام اپنے گھر پر بیٹھی ہوتی ہے۔ پھر سیحان الہام کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے اس کے گھر آتا ہے۔ الہام بہت خوش ہو جاتی ہے۔ وہ سیحان سے کہتی ہے کہ تھینک یو، میرا برتھ ڈے آپ کو یاد تھا۔ سیحان کہتا ہے کہ کیسے بھول سکتا ہوں میں، آخرکار تم الف کی جڑواں بہن ہو۔ اور دوسری طرف لالا کو پتہ چلتا ہے کہ سیحان بھی اسی گیسٹ ہاؤس میں رہتا تھا، لیکن لالا کو ابھی یہ بات بالکل پتہ نہیں ہوتی کہ اس کے بیٹے کا قتل سیحان نے ہی کیا ہے۔ آخرکار جانچ پڑتال کے بعد لالا کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بیٹے کا قتل سیحان نے ہی کیا ہے۔ لالا قاضی یوسف کو کال کرتا ہے اور اسے دھمکی دیتا ہے۔ قاضی یوسف سیحان کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً ہی سیحان کو گھر بلاتا ہے
اور اسے کہتا ہے کہ تم کل کی فلائٹ سے US جا رہے ہو۔ سیان کہتا ہے میرے جانے سے پہلے آپ کو وزیر اور رانیہ کو ملک سے باہر بھیجنا ہوگا، اس کے بعد میں جاؤں گا۔ غازی یوسف بیٹے کی محبت میں مجبور ہو جاتا ہے اور اس کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن سیحان کے چہرے سے صاف لگتا ہے کہ وہ الہام کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ غازی یوسف وزیر اور رانیہ کو ملک سے باہر بھیجنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے جلد سے جلد میں انہیں ملک سے باہر بھیجوں تاکہ سیحان پھر جا سکے۔ غازی یوسف سیحان کی محبت میں اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے نوکر زکریا سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو بچا لو۔ زکریا کہتا ہے سر آپ فکر نہ کرو، میں سیحان کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کروں گا۔ سیحان اپنے ساتھ سیکیورٹی لے کے جاتا ہے کہ جب تک وزیر اور رانیہ ملک سے باہر نہیں جاتے تب تک وہ سیف رہے۔ الہام سیحان سے پوچھتی ہے ہمیں سیکیورٹی کی کیا ضرورت ہے، اور پھر سیحان اس سے بتاتا ہے کہ میں نے جس کا قتل کیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ لالا کا بیٹا ہے۔ یہ سنتے ہی الہام شاکڈ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ تو بہت ڈینجرس لوگ ہیں، لیکن سیحان اسے یقین دلاتا ہے کہ میرے ہوتے تم لوگوں کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور سیحان جب یہ بات بتاتا ہے کہ بابا کہتے ہیں کہ رانیہ اور وزیر کے بعد مجھے امریکہ جانا ہوگا، یہ بات سن کر الہام چپ ہو جاتی ہے۔ اس کے چہرے سے صاف نظر آتا ہے کہ وہ سیحان کے امریکہ جانے پر راضی نہیں ہے۔ سیحان کہتا ہے میں نے ابھی کوئی ڈیسیجن نہیں لیا، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ الہام سیحان سے کہتی ہے کہ تمہارے والد بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تمہیں جانا چاہیے۔ اور دوسری طرف رانیہ بالکل بھی راضی نہیں ہوتی باہر جانے کے لیے۔ الہام اسے سمجھاتی ہے کہ تمہارا یہاں رہنا سیف نہیں ہے۔ آخرکار رانیہ مجبور ہو کر ملک سے باہر جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے، کیا سیحان ملک سے باہر جائے گا یا نہیں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ ناظرین ہمراہی کی آج کا ایپیسوڈ کا ریویو یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ ایسے اور بھی انٹرسٹنگ ڈرامہ کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو بھی لائک کر دینا۔ ملتے ہیں اگلے ریویو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ناظرین ڈرامہ سیریل ہمراہی بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو بھی دبا دو تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین ہمراہی کی اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے، سیحان جو ہے وہ الہام سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ تم ایک دن کے لیے الف بن جاؤ، اور الہام سیحان کی اصرار کرنے پر مان جاتی ہے۔ پھر وہ الف کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور سیحان بالکل بھول جاتا ہے کہ میں الہام سے بات کر رہا ہوں۔ سیحان ایسے بات کر رہا ہوتا ہے جیسے الف اس کے پاس کھڑی ہو۔ سیحان کی باتیں سنتے ہی الہام رونے لگتی ہے۔ پھر سیحان اس سے معافی مانگتا ہے کہ میں بالکل ہی بھول گیا تھا کہ تم الہام ہو۔ اس کے بعد الہام اپنے گھر پر بیٹھی ہوتی ہے۔ پھر سیحان الہام کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے اس کے گھر آتا ہے۔ الہام بہت خوش ہو جاتی ہے۔ وہ سیحان سے کہتی ہے کہ تھینک یو، میرا برتھ ڈے آپ کو یاد تھا۔ سیحان کہتا ہے کہ کیسے بھول سکتا ہوں میں، آخرکار تم الف کی جڑواں بہن ہو۔ اور دوسری طرف لالا کو پتہ چلتا ہے کہ سیحان بھی اسی گیسٹ ہاؤس میں رہتا تھا، لیکن لالا کو ابھی یہ بات بالکل پتہ نہیں ہوتی کہ اس کے بیٹے کا قتل سیحان نے ہی کیا ہے۔
آخرکار جانچ پڑتال کے بعد لالا کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بیٹے کا قتل سیان نے ہی کیا ہے۔ لالا غازی یوسف کو کال کرتا ہے اور اسے دھمکی دیتا ہے۔ غازی یوسف سیان کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً ہی سیان کو گھر بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم کل کی فلائٹ سے US جا رہے ہو۔ سیان کہتا ہے میرے جانے سے پہلے آپ کو وزیر اور رانیہ کو ملک سے باہر بھیجنا ہوگا، اس کے بعد میں جاؤں گا۔ غازی یوسف بیٹے کی محبت میں مجبور ہو جاتا ہے اور اس کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن سیان کے چہرے سے صاف لگتا ہے کہ وہ الہام کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ غازی یوسف وزیر اور رانیہ کو ملک سے باہر بھیجنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے جلد سے جلد میں انہیں ملک سے باہر بھیجوں تاکہ سیان پھر جا سکے۔ غازی یوسف سیان کی محبت میں اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے نوکر زکریا سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو بچا لو۔ زکریا کہتا ہے سر آپ فکر نہ کرو، میں سیان کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کروں گا۔ سیان اپنے ساتھ سیکیورٹی لے کے جاتا ہے کہ جب تک وزیر اور رانیہ ملک سے باہر نہیں جاتے تب تک وہ سیف رہے۔ الہام سیان سے پوچھتی ہے ہمیں سیکیورٹی کی کیا ضرورت ہے، اور پھر سیان اس سے بتاتا ہے کہ میں نے جس کا قتل کیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ لالا کا بیٹا ہے۔ یہ سنتے ہی الہام شاکڈ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ تو بہت ڈینجرس لوگ ہیں، لیکن سیان اسے یقین دلاتا ہے کہ میرے ہوتے تم لوگوں کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور سیان جب یہ بات بتاتا ہے کہ بابا کہتے ہیں کہ رانیہ اور وزیر کے بعد مجھے امریکہ جانا ہوگا، یہ بات سن کر الہام چپ ہو جاتی ہے۔ اس کے چہرے سے صاف نظر آتا ہے کہ وہ سیان کے امریکہ جانے پر راضی نہیں ہے۔ سیان کہتا ہے میں نے ابھی کوئی ڈیسیژن نہیں لیا، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ الہام سیان سے کہتی ہے کہ تمہارے والد بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تمہیں جانا چاہیے۔ اور دوسری طرف رانیہ بالکل بھی راضی نہیں ہوتی باہر جانے کے لیے۔ الہام اسے سمجھاتی ہے کہ تمہارا یہاں رہنا سیف نہیں ہے۔ آخرکار رانیہ مجبور ہو کر ملک سے باہر جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے، کیا سیان ملک سے باہر جائے گا یا نہیں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ ناظرین ہمراہی کی آج کا ایپیسوڈ کا ریویو یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ ایسے اور بھی انٹرسٹنگ ڈرامہ کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو بھی لائک کر دینا۔ ملتے ہیں اگلے ریویو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔